ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر رضوان عزیز میمن کے ساتھ ویلولر ہارٹ ڈیزیز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ بتا رہے تھے ان سرجریز کے بارے میں جس میں ویلوز چینج کر دیے جاتے ہیں یا پھر ان کو ریپیئر کیا جاتا ہے، تو ایک بات جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اولڈ ایج میں یہ پرابلم نظر آ سکتی ہے. جیسے آپ نے بتایا ویلوز سکڑ سکتے ہیں، نیرو ہو سکتے ہیں. اولڈ ایج میں کے ساتھ ایک اور اسٹرانگ ایسوسیشن یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ اسی شخص کی جو شریانیں ہیں وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جائیں یا ان میں کوئی رکاوٹ آ جائے. تو کیا بائی پاس سرجری اور ویلو ریپلیسمنٹ یہ دونوں سرجریز ایک ساتھ پرفارم کی جا سکتی ہیں؟ بالکل کی جا سکتی ہیں، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ویلو کی ایک خرابی جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. تو اب دو چیزیں آ گئی. ایک تو یہ ہے کہ کوئنسیڈنٹلی ایک پیشنٹ کا ویلو اپنی جگہ پر خراب ہے، آن ٹاپ آف دیٹ ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے، تو دونوں پرابلم ساتھ چل رہے ہیں. یا دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہارٹ اتنا ویک ہو گیا ہے کہ ویلو بھی خراب ہو گیا ہے. تو دونوں کنڈیشن میں کمبائن آپریشن کر سکتے ہیں جی. اور کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ بائی پاس بھی کر رہے ہیں اور ہارٹ کو اوپن کر کے ویلو اس کنڈیشن میں جنرلی کوشش کرتے ہیں کہ ریپیئر کریں، ریپلیس نہیں کرتے. لیکن اگر کرنی پڑی تو ریپلیس بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ بائی پاس کے ساتھ ویلو کی ریپیئر کریں، کیونکہ یہ پیشنٹ کافی سک ہوتے ہیں اور اٹس اے ہیوج آپریشن، اٹس اے بگ آپریشن. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویلو اگر ریپلیس کر دیا جائے اس کے بعد کوئی ایسی ریسٹرکشن یا احتیاط ہوتی ہے جو ان مریضوں کو کرنی چاہیے؟ جیسے ٹریولنگ وغیرہ بہت سارے امور ہوتے ہیں زندگی کے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہی پیشنٹس میں کوئی اور سرجری کروانے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو کوئی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن پر توجہ دینی چاہیے؟ جی، اسٹارٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے کچھ پیشنٹ میں ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں ویلو، اگر ریپیئر کی ہے یا ٹیشو ویلو یوز کیا ہے تو اس میں تو وارفرین جو بلڈ تھنر ہے وہ صرف 2-3 مہینے کے لیے یوز کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ریسٹرکشن ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر میکینیکل ویلو ہے تو سب سے بڑی ریسٹرکشن تو آپ کی یہ آ گئی کہ آپ کو یہ ٹیسٹ جو ہے بلڈ تھن کا یہ ریگولرلی چیک کرنا ہوتا ہے. جی. اس کے لیے بھی آج کل تو جس طرح سے بلڈ شوگر آپ گھر پر چیک کر سکتے ہیں، اس طرح سے کوئی گلو چیک آئے ہوئے ہیں، وہ آپ اپنے گھر پر رکھ سکتے ہیں، اس سے ریگولرلی چیک کرتے ہیں. لیکن ایک طرف سے آپ کی لائف ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے وہ ٹیبلیٹس یوز کرنی ہے ٹائم کے ساتھ اور چیک کرتے رہنا ہے. دوسری سب سے بڑی چیز جو ہم نے بار بار ڈسکس کی کہ کوئی بھی ویلوولر پرابلم ہو، اگر آپریشن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، دونوں چیزوں میں آپ کو ہائیجین کا اورل ہائیجین کا جو ہے نا، نہ صرف اورل ہائیجین بلکہ پروفائلیکسس، اگر آپ کوئی بھی ڈینٹل پروسیجر کے لیے جا رہے ہیں تو اینٹی بائیوٹک کور ہونا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ اگر وارفرین ٹیبلیٹ لے رہے ہیں تو کچھ میڈیکیشن ایسی ہوتی ہیں جو وارفرین کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں، تو آپ کسی بھی وجہ سے کسی اور بیماری کی آرتھرائٹس ہو سکتا ہے، کوئی اور پرابلم ہو سکتا ہے، تو آپ جب جائیں ڈاکٹر کے پاس تو وارفرین مینشن کرنی ہے کہ میں یہ ٹیبلٹ لے رہا ہوں، تاکہ وہ اس قسم کو اس کو ذہن میں رکھ کر دوسری میڈیکیشن آپ کو پرسکرائب کرے. پھر تیسرا پرابلم آ سکتا ہے کہ ایسے پیشنٹ جو آلریڈی وارفرین پر ہیں وہ اگر جا رہے ہیں کسی آپریشن کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ بلڈ اگر تھن ہوگا تو کہیں سے بھی جو بھی آپریشن ہوگا وہاں سے بلیڈنگ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو آپ کو یہ ٹیبلیٹ اسٹاپ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے اگر اسٹاپ کرتے ہیں کمپلیٹلی تو آپ کا ویلو بلاکیج ہونے کا چانسز ہیں. جو کہ مزید خطرناک معاملہ ہے. تو آپ کو اس کی جگہ پر دوسری میڈیکیشن کلیکسین کے نام سے یا ہیپرین دیتے ہیں، جب تک دوسری طرح کے بلڈ تھننگ ایجنٹس ہیں جو ڈائریکٹ ایکشن نہیں رکھتے، ڈائریکٹ ایکشن ان کا یا دوسری طرح سے جلدی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان کی شارٹ ایکٹنگ ہے. جی. تو جیسے اگر وارفرین ہے اس کا ایکشن جو ہے لانگر ڈیوریشن کا ہے تو آپ نے وارفرین بند کر دی، ہیپرین شروع کر دی. جب بلڈ آپ کا اتنا تھک ہو گیا آپریشن کے کچھ 6-8 گھنٹے پہلے آپ نے ہیپرین بند کر دی اور جا کے آپ آپریشن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ وارفرین دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. جی. تو یہ اس طرح سے آدمی ذرا ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے، لیکن اوور آل اپارٹ آف دیٹ دیر از نو ریسٹرکشنز. آپ موو کر سکتے ہیں، آپ چلنا پھرنا، ٹریول، کوئی نارمل لائف گزارتے ہیں. صرف ایک چیز ہوتی ہے میکینیکل ویلو کے ساتھ کہ آپ کو بار بار ایک ٹیسٹ کرواتے رہنا. نہیں، ٹیسٹ تو ہوتی ہے لیکن پیشنٹ کے لیے کمبرسم ہو جاتا ہے کہ میکینیکل ویلو ہے وہ بار بار آپ کو لائک اے کلاک ٹک ٹک کر رہی ہوتی ہے. تو آپ جب اسپیشلی جب رات کو سوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ الارم کلاک یا واچ جو ہے آپ کے سینے میں ہے. جی. تو لیکن پیشنٹ ول گیٹ یوزڈ. تو تھنر جو پیشنٹ ہوتے ہیں
ان کو زیادہ سنائی دیتا ہے، لیکن اولڈ ایج اگر تھوڑا فیٹ ہے تو پھر کم سنائی دیتا ہے. ایون اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو اگر ہے تو وہ بھی ان کو فیل بھی کرتا ہے، سنائی اس کو دے. بھی فیل ہوتا ہے. لیکن آپ یو ول گیٹ یوز ٹو اٹ. تو اٹس ناٹ اے میجر ایشو. نارمل کمپلیٹلی نارمل لائف گزار سکتے ہیں، لیکن یہ تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ ریسٹرکٹ کرنی پڑتی ہیں. اشرف صاحب، ہمارے پروگرام کے توسط سے اور خاص کر دل کے ویلوز کی بیماریوں کے حوالے سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو؟ بس سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر اگین اینڈ اگین میں اس پر جا رہا ہوں کہ اگر کسی کو ویلوولر پرابلم ڈائگنوس ہوا ہے، اسپیشلی اگر ارلی اسٹیجز پر، اور آپ کو ویٹ کرنا ہے میں بھی 10 سال 15 سال، تو اسپیشلی ان لوگوں کو اپنا کیئر کرنی چاہیے. اورل ہائیجین، اور اسپیشلی عورتوں میں جیسے ریمیٹک پرابلم جو شروع ہوتا ہے بچپن میں، وہ تقریباً اس اسٹیج پر ظاہر ہوتا ہے جب عورتیں فرٹائل ہو جاتی ہیں پریگننسی کے دوران. تو پریگننسی یا ڈیلیوری ایسے ہاسپٹلس میں ہونی چاہیے جہاں پر ہارٹ کا سیٹ اپ بھی ہو تاکہ اس کو لک آفٹر کیا جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہت ساری اہم معلومات فراہم کی اس مختلف قسم کے موضوع پر. تھینک یو. ناظرین، جاتے جاتے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب تھروٹ انفیکشن کو ایسوشیٹ کیا جاتا تھا ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ. جو بیماری ہوتی تھی اس کو ریمیٹک فیور کہا جاتا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ بہتر اینٹی بائیوٹکس کے استعمال کے ساتھ اور صحت کو ترجیح دینے کے ساتھ یہ بیماری یا یہ معاملہ کسی حد تک انڈر کنٹرول آ گیا. اب اگر ہارٹ ویلوز کی بات کی جائے تو ڈینٹل پروسیجرز، ان سے پہلے لی جانے والی اینٹی بائیوٹکس، یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جن پر توجہ دینی چاہیے. اس کے ساتھ ایک چیز اور جس کا خیال آپ کو ہمیشہ زندگی بھر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی معالج کے پاس جائیں، اپنے کسی بھی مسئلے کی بنیاد پر اپنا میڈیکل ریکارڈ ضرور مینٹین کر کے ان کو دکھائیں، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آپ کو ماضی میں کون سی بیماریاں لاحق رہی ہیں. کوئی ایسی دوا نہ دی جائے جو آپ آلریڈی لے رہے ہوں دوا اور اس کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر جائے یا آپ اس کی بنا پر پریشانی میں مبتلا ہوں. اس طرح سے آپ بہتر طور پر اپنے علاج کو پاسبل بنا سکیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.